جو ہمیں سب سے زیادہ گمراہ کرنے والی بات ہے وہ ہے کہ اپنے آپ سے فارغ ہو کر دوسروں کی تنقید میں لگ جانا۔ کتنا بڑا یہ گناہ ہے، ہم اس کو سمجھتے نہیں کہ ہم ہر وقت دوسروں کی ٹو میں لگے رہتے ہیں کہ یار اس کی وہ خامی مل جائے، اس کو وہ ذلیل و رسوا کرنے کا کوئی مجھے ایک وجہ مل جائے، دوسروں کی ٹو میں لگے رہنا۔ حضرت علماء کرام کہتے تھے کہ سب سے پہلے انسان کو اپنا محاسبہ کرنا چاہیے، ہر وقت اپنے اندر جھانکتے رہنا چاہیے کہ یار میں نے آج کون سے گناہ کیے ہیں اور میں کیسے گناہوں سے بچ سکتا ہوں۔ جب بندے کا سارا دھیان اپنی طرف ہی رہے گا تو پھر دوسرے کے ٹو میں لگے رہنے کا انسان کے پاس ٹائم کب ہوگا؟ دوسروں کی خامیاں تلاش کرنے کا ٹائم ہی نہیں ہوگا جب انسان سارا ٹائم خود کو دے گا۔ دوسروں کی اصلاح کرنی چاہیے۔ ہم ہر وقت اپنے بھائی کی غیبت میں لگے رہتے ہیں۔ غیبت کتنا بڑا گناہ ہے، غیبت اتنا بڑا گناہ ہے، کہتے ہیں کہ اپنے اب حدیث میں آتا ہے کہ اپنے مرے بھائی کا گوشت کھانے کے برابر ہے کسی کی غیبت کرنا۔ اور ایک بات، غیبت اور الزام میں فرق۔ بعض اوقات ہم کسی کے پیٹھ کے پیچھے اس پہ الزام بھی لگاتے ہیں اور غیبت بھی کرتے ہیں۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ، اگر کسی شخص میں برائی پائی جا رہی ہے اور ہم اس کی پیٹھ پیچھے وہ برائی کر رہے ہیں اور اس میں وہ برائی ہے بھی، تو کیا یہ بھی غیبت ہوگی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہی تو غیبت ہے۔ اگر اس شخص میں وہ برائی نہیں پائی جا رہی جو تم اس کی پیٹھ پیچھے اس کی برائی کر رہے ہو، تو پھر تم اس کے اوپر الزام لگا رہے ہو۔ غیبت اور الزام میں یہ فرق ہے۔ تو ہم بلا جھجک بغیر کسی سوچ سمجھ کے کہ ہمیں کسی بات کا پتہ ہی نہیں ہوتا الزام بھی لگا رہے ہیں، اس کے اوپر تنقیدیں کر رہے ہیں، غیبت بھی کر رہے ہیں اپنے مسلمان بھائی کی۔ اور ایک بات آپ کو یہ بتا دوں کہ بعض اوقات ہم کسی بات کی شخص پر الزام لگا دیتے ہیں، نہ ہمیں کسی بات کی تصدیق ہوتی ہے، نہ ہمیں کسی بات کا علم ہوتا ہے، اور اپنے خود سے ہی ہم گھڑ کے اس کے اوپر الزام تھوپ دیا۔ حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس شخص کو جہنم میں ڈال دیں گے جس نے اپنے مسلمان بھائی پر الزام لگایا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ اس شخص کو جہنم میں ڈال دیں گے اور اللہ تعالیٰ اس سے کہیں گے کہ جو تو نے اپنے بھائی پہ الزام لگایا اس کو ثابت کر۔ اللہ تعالیٰ اس کو تب تک جہنم میں سے نہیں نکالیں گے جب تک وہ ثابت نہ کر دے، اور حدیث میں آتا ہے کہ وہ ثابت نہیں کر پائے۔ اور ہم بعض اوقات ایک شخص ہے وہ گناہوں والی زندگی گزاری ہے، اس نے اپنی زندگی میں گناہ کی ہے، ایسی کمپنی میں رہا ہے جو اچھی نہیں تھی، اور اس کمپنی کو بھی پتہ ہے، ان کے دوستوں کو کمپنی کیا ہوتی ہے، اس کے دوست ہو گئے، اس کے گھر والے ہو گئے، اس کے ریلیٹیو رشتہ دار ہو گئے، اب ان کو پتہ ہے کہ یہ گناہ کرتا رہا ہے، اس سے یہ گناہ ہوئے ہیں، یہ غلطیاں ہوئی ہیں۔ اب وہ اس کو اللہ نے ہدایت دے دی، وہ گناہوں سے بچ کر نیکیوں والی زندگی گزار رہا ہے، وہ گناہ چھوڑ رہا ہے اور اچھائی کی طرف آ رہا ہے۔ تو یہ جو کمپنی ہوتی ہے نا، پھر یہ کیا کرتی ہے کہ بڑا بھی یہ ایمانداری کے ساتھ یہ کام کرتی ہے، اسے اپریشیٹ کرنے کے بجائے، اسی کی حوصلہ افزائی کرنے کے بجائے اس کا ماضی اٹھا کر اس کے منہ پہ دے مارتی ہے۔ ہم تو یہ جانتے ہیں تو کتنا اچھا ہے، آج تو مولوی بنا پھرتا ہے۔ تو ایک بات یہ یاد رکھ لیں، شریعت کا یہ مسئلہ ہے، اگر کسی شخص نے کسی گناہ سے توبہ کر لی اور پھر کسی اس کے دوست نے، اس کے ریلیٹیوز نے، کسی نے بھی اسے اس گناہ پر طعنہ دے دیا، تو اللہ تعالیٰ تب تک اس شخص کو موت نہیں دیں گے جب تک اسے بھی اس گناہ میں مبتلا نہ کر دے جس کا اس نے اپنے مسلمان بھائی کو طعنہ دیا۔ تو اللہ تعالیٰ کا مبتلا کرنا آپ کو دنیا اور آخرت میں رسوا کر دے گا۔ اللہ تعالیٰ جب مبتلا کرتے ہیں نا کسی چیز میں انسان، جب تمہیں اللہ تعالیٰ اس گناہ میں مبتلا کریں گے تو پھر حال دیکھنے والا ہوگا، پھر ضلالت جو دیکھنے والی ہوگی، پھر جو رسوائی ہوگی وہ تم ہینڈل نہیں کر پاؤ گے۔ تو اس لیے یار ہمیں ضرورت ہی کیا ہے اپنے کسی دوست پر، اپنے مسلمان بھائی پر، کسی شخص پر الزام لگانے کی، کسی شخص کو کسی گناہ پہ طعنہ دینے کی؟ بھائی کون سا کام ہے جو اللہ پاک، اگر کوئی گناہ گار ہے بھی اس میں وہ گناہ پایا بھی جا رہا ہے، تو اللہ تعالیٰ تو غفور الرحیم ہے نا، اللہ تعالیٰ کو کب کون سی اس کی ادا اسے پسند آ جائے اور اللہ تعالیٰ اسے جنت میں ڈال دے۔
تو اس طرح کی ہمیں باتیں کرنے کی ضرورت ہی کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ ہمیں غیبت سے بھی بچائے، الزام تراشی سے بھی بچائے، اور دوسروں کی حوصلہ افزائی کرنا سیکھیں۔ ہمارے معاشرے کا ایک دستور بن گیا ہے کہ اگر کسی شخص نے ہمارے ساتھ 99 بھلائیاں کر لی ہیں اور ایک اس سے کوئی غلطی کوئی مسٹیک ہو گئی ہے تو ہم اس کی وہ 99 بھلائیاں بھول جاتے ہیں اور اس کی برائی پر، ایک اس کی غلطی پر اسے ذلیل و رسوا کر دیتے ہیں۔ یہ کہاں کا قانون ہے؟ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ اگر اس نے ایک غلطی کر دی ہے تو اسے سمجھائیں کہ بھائی تو غلطی کر ہی نہیں سکتا، تو اتنا اچھا بندہ ہے، تو نے یار میرے ساتھ اتنی بھلائیاں کی ہیں۔ اور ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اس کی جو 99 بھلائیاں اس نے ہمارے ساتھ کی ہیں نا، اس کو ہم لوگوں کو بتائیں، اس کا احسان بتائیں کہ یار اس نے میرے ساتھ یہ احسان کیا۔ تو ہم کیا کرتے ہیں؟ بڑے اچھے طریقے کے ساتھ اس کو ذلیل و رسوا کرتے ہیں، جا کے لوگوں کو بتاتے ہیں کہ اس نے یہ کام کیا، آج بڑا اچھا بنا پھر رہا ہے، اس سے یہ غلطی ہوئی ہے، اس سے پوچھو۔ اور یار ہم کون ہوتے ہیں کسی کا حساب لینے والے؟ کسی کو کٹہرے میں کھڑا کرنے والے ہم کون ہوتے ہیں؟ جس کو اللہ ہدایت دے دے اس کے پیچھے ہم لگے ہوئے ہیں، اس کی ٹوہ میں لگے ہوئے ہیں، اس کی برائیاں تلاش کرنے میں، اس کی خامیاں تلاش کرنے میں۔ جب اللہ نے ہدایت دے دی، جب اللہ نے اسے اپنی طرف بلا لیا تو پھر تم جو مرضی کرتے رہو، اللہ کا وہ پسندیدہ بن گیا۔ اب ہمیں بھی کوشش کرنی چاہیے، ہمیں بھی کوشش کرنی چاہیے تھی کہ ہم بھی اللہ کے پسندیدہ بنیں۔ اپنے مسلمان بھائی کو، اپنے دوست کو دیکھ کر ہم بھی اللہ اور اللہ کے رسول کے دین کو فالو کریں، اللہ کی محبت اور رضا کو حاصل کریں۔ لیکن ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم اللہ کی رضا حاصل کرنے کے بجائے ہم ایسی ایکٹیویٹیز میں لگ جاتے ہیں جو اللہ کو پسند نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں گمراہی سے بچائے، اللہ تعالیٰ ہمیں نیک کام کرنے کی توفیق دے۔ آمین ثم آمین۔ جزاک اللہ۔